أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور دیگر سامعین، آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے جو منعقد کیا گیا ہے صدائے توحید کے پرچم تلے، جو کہ آپ طلباء کا یہ ماہانہ ثقافتی پروگرام ہے، اس کے ذریعے آپ طلباء کو درسی کتابوں کے علاوہ دیگر معلومات عامہ سے بہم پہنچانے کی کوشش کرنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اخوان المسلمون کے بارے میں، جو کہ موجودہ زمانے میں ایک خارجی افکار کی حامل شدت پسند تنظیم ہے، اس کے کیا عقائد و افکار ہیں جو منہج سلف سے مخالف ہیں، اور اس کی کیا کارستانیاں ہیں، انشاءاللہ اس پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ کیونکہ جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ ہم دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے چشمِ شافی کے ذریعے سے سمجھیں اور پہچانیں، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر عمل خالص ہو اور اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں ان دیگر بدعقیدگیوں، گمراہیوں اور کفر و شرک کی آلائشوں سے جو دیگر افکار و نظریات ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ہر دینی عمل کو پاک صاف اور محفوظ رکھ سکے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکے، اور ہم دین کی جو تبلیغ کریں، دوسروں کو پہنچائیں دین، تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جہاں ایک طرف لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دیں، معروف کا انہیں حکم دیں، بھلائی کی طرف بلائیں، وہیں پر ہم انہیں شرک و کفر اور بدعات سے تحذیر کریں، اس سے آگاہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان انہیں گمراہیوں کی طرف لے جائے دین کے نام پر۔ اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ آپ دیکھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ راہ راست اور جو صراط مستقیم ہے اس کو اپناؤ، اس پر چلو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوسرے غلط راستوں پر نہ جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اس سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اسی چیز کی تمہیں وصیت کی گئی ہے، تاکہ
तुम बचो, तुम्हारे अंदर तकवा आए, परहेजगारी आए। तो इस आयत के अंदर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने एक तरफ सीधे राह पर चलने की हिदायत की है, सिरात मुस्तकीम पर जो सही मनहज और तरीका है उस पर चलने की तरकीब की है, तो दूसरी तरफ गलत रास्तों पर, दूसरे गलत तरीकों पर जाने से मना किया। और इस आयत की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा करके समझाया था प्रैक्टिकल तौर पर, एक लकीर सीधी खींच करके और कहा था कि ये सीधा रास्ता, हाज़ा हुवा सिरातुल मुस्तकीम, एक सीधी लकीर आपने खींची और फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। और फिर उसके बाद आपने कुछ लकीरें दाएं तरफ खींची और कुछ लकीरें बाएं तरफ, और फरमाया कि ये गलत रास्ते हैं और अल्लाह ताला ने इन्हीं रास्तों पर ना चलने का हुक्म दिया है और इनसे बचने और इनसे दूर रहने का हुक्म दिया है। यही वो रास्ते हैं जिन पर जाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। वाला कुल्ल सबील शैतान इलैहि, और हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है जो अपनी तरफ बुला। तो दूसरे रास्तों पर चलने और दूसरे तरीकों और दूसरे मनाहिज को अपनाने से मना किया गया। सिर्फ एक ही तरीका और मनाहिज है जिस पर चलने और जिसको अपनाने का हुक्म है, जिसे हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं, जिसे हम मनहज नबवी कहते हैं, जिसे हम मनहज सलफ कहते हैं। आप कुछ भी कहें, सब एक ही माना में है। इसे छोड़ करके दूसरे रास्ते पर जाना जो है गुमराही के लिए मुकद्दर है। तो हम समझते हैं आए कि ये जो तरीका है इस पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसकी आखिर क्या अहमियत है? कुरान से मालूम होना चाहिए कि जहाँ एक तरफ किसी भी अमल को कबूल होने के लिए इखलास जरूरी है, उसके अंदर शिर्क ना हो और उसके अंदर रियाकारी ना हो। इखलास जहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बगैर इखलास से अगर शिर्क पाया गया तो शिर्क अकबर कहते हैं, या रियाकारी पाई गई तो वो अमल मकबूल नहीं होगा। तो शिर्क से पाक होना, वहीं पर दूसरी तरफ जरूरी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल हो। आदमी के पास बड़ा इखलास है, लेकिन उसने जो अमल किया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर है, तो वो अमल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। तो नबी की इत्तिबा जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे तरीके के मुताबिक अगर कोई अमल करता है तो अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं होगा, वो मरदूद होगा। तो ये बहुत ही अहम है। आप देखेंगे जितनी इख्तिलाफात पैदा हुए और हिज़्बियत और गिरोहबंदी आई है मुसलमानों के दरमियान, वो पहले शर्त को लेकर नहीं, वो दूसरे को लेकर। यानी दीन को हर कोई मानता है, हर कोई एक अल्लाह को मानता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसका अमल नहीं होता। नबी वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसका अमल नहीं होता। लोग अपने अपने इमाम, पीर और मुर्शिद गढ़ लिए, उन्होंने जैसा बताया उन्हें उसी के मुताबिक वो अमल कर रहे हैं। आप देखें, अगर कोई दीन की बात बताता है कुरान और हदीस की रोशनी में, आदमी कहेगा कि हमारे मसलक और मज़हब में कैसे बताया गया है, हमारे आलिम ने कैसे बताया है। तो वो अपने मसलक और मज़हब के तरीके को ढूंढते हैं और देखते हैं दीन पर अमल करने के लिए। सहाबा ने कैसे अमल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। आप गौर करें तो हदीस इकरार है, उसके अंदर जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरी उम्मत जब तक बिल्कुल मर जाएगी,
صحابہ نے فوراً پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ان میں کامیاب کون ہوگا، نجات پانے والا فرقہ؟ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ ہوگا نجات پانے والا، اس کا آپ نے کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں فرقہ یا فلاں فرقہ، بلکہ آپ نے سیدھا ایک اصول بتایا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے بعد صحابہ کے طریقے پر چلے گا، مانا علیہ اليوم واصحابی، جو اس طریقے پر قائم ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ اصل ہے، ورنہ دین پر عمل کرنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، اب یہ کو کیسے عمل کر رہا، یہاں آ کے معاملہ بستا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو طریقہ بتایا ہے اسی پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں؟ اور یہ طریقہ بتانے ہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر کے کتاب نازل کر دیتا کسی بھی قوم میں کہ یہ دین ہے، اسی پہ تم کو عمل کرنا ہے، اس کے اندر سے بتا دیا جاتا۔ لیکن رسولوں کو کیوں بھیجا؟ وہ دین کو سکھاتے تھے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، کیسے مطلوب ہے، وہ بتاتے تھے طریقہ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک طریقہ بتایا ہے دین پر عمل کرنے کا، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکات کیسے دینا ہے، یہ سب طریقے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ ورنہ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دینے کا حکم ہے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، کتنی بار دن میں پڑھیں گے، اور ہر وقت میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر کتنی حالتیں ہیں، ہر حالت میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے۔ یہ کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں۔ تو آپ نے نماز کیسے پڑھنا ہے صحابہ کو سکھایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم کو ویسی نماز پڑھنا ہے جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے احکامات، اس کے ارکان وغیرہ جو بھی ہیں اعمال ہم سے لے لو، ہم سے سیکھو۔ تو نبی نے جیسے طریقہ بتایا حج کرنے کا، جیسے عمل کر کے بتایا، ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بہت ہے، اور یہ عمل کے مقبول ہونے کی ایک جو ہے ایک سبب ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اختلاف جو ہے، اختلاف امت کے اندر اسی کی وجہ سے شروع ہوا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے صحابہ کرام کو، اور صحابہ نے جو سمجھا دین کو نبی صاحب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کو دنیا میں پھیلایا۔ لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا تھا نبی سے، اس طریقے سے سمجھنے کے بجائے، اس طریقے سے عمل کرنے کے بجائے، اس طریقے سے دعوت دینے کے بجائے، یعنی دین کو ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ نے نبی سے سمجھا تھا، یہ جو ہے ایک مائنڈ والی بات ہے، اور دین کو ویسے ہی سیکھنا اور اس پر عمل کرنا جیسے صحابہ نے نبی سے سیکھ کر کے عمل کیا تھا، اور اس دین کو دوسروں تک ویسے ہی پہنچانا، دین کی طرف دعوت دینا ویسے ہی جیسے نبی سے سیکھ کر کے صحابہ نے دعوت دیا تھا۔ تو یہ جو نبی کا طریقہ تھا، منہج نبوی جس کو کہتے ہیں، وہ صحابہ نے جو عرض کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر چیز میں، اس کو سیکھنے میں، حاصل کرنے میں بھی، اس کو سمجھنے میں بھی، اور اس پر عمل کرنے میں بھی، اور اسی طریقے سے اس کی طرف دعوت دینے میں بھی، تمام چیزوں میں صحابہ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہی طریقہ آج بھی ضروری ہے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا اور دین کو اپنے من سے سمجھنا شروع کر دیا، اپنے چار سے۔ یہیں پر پریشانی، یہیں پر اختلافات بڑھتے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں خوارج سب سے پہلا فرقہ جو
گمراہی کا شکار ہوا صحابہ کے طریقے اور منہج سے الگ ہو کر کے. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو صحابہ نے سمجھا تھا، سیکھا تھا اور اس کی طرف دعوت دی تھی اور اس پر عمل کیا تھا، ان لوگوں نے وہ طریقہ سے چھوڑ دیا جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، منہج صحابہ کہتے ہیں. اس طریقے کو چھوڑ دیا. یہ جو منہج ہے نا یہی ہے، اس کو آپ لوگ بار بار سن لو سمجھ لو، کیونکہ بہت زیادہ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، مغالطہ پھیلاتے ہیں. اس کے نام پر منہج کسے کہتے ہیں، طریقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں بھی بتا رہا ہوں، اس صحابہ کرام نے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سیکھا ہے، سمجھا ہے اور جیسے عمل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. ظاہر سی بات ہے قرآن میں جو نماز کا حکم ہوا ہے تو اس پر سب سے پہلے کس نے عمل کیا؟ اللہ کے رسول نے. آپ نے پڑھا، پہلے آپ نے پڑھ کر کے پہلے دکھایا. آپ دیکھیں صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے لوگوں کو، جو اپنے باپ کے لوگوں جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، ان کو جو نماز سکھاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اسی طریقے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ ان کے پیچھے 20 صحابہ نے نماز پڑھی اور بھی دیگر لوگوں نے. آپ نے پوری نماز پڑھائی، سارا طریقہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. اس کے بعد کہا کہ اسی طریقے سے میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جائیں اس میں دیکھیں نماز کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اس میں جو ہے سر سیدھی کرنا اور کیسے جو ہے قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھے ملانا اور رفعتین کرنا، آمین کہنا، ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی. 20 صحابہ پیچھے موجود ہیں گواہ کے طور پر اور بھی دیگر لوگ ہیں. اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بعد صحابہ میں آئے، یعنی بعد میں ایمان لانے والوں میں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. تو یہ منہج ہے، یہی طریقہ، اسی کو منہج کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کو نبی سے کیسے سیکھا، عمل کرتے ہوئے کیسے دیکھا، تو انہوں نے عمل کیا. نبی نے جیسے عمل کیا وہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دین پر عمل کس نے کیا؟ اللہ کے رسول. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا آپ کو کیسے آپ عمل کر رہے ہیں، تو لوگ صحابہ کرام نے آپ کو فالو کیا. تو ویسے ہی صحابہ نے جیسے بتایا ہے وہی طریقہ، وہی منہج مطلوب ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اپنے سامنے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا. وضو کر کے اس کے بعد لوگوں کو بتائیں طریقہ، یہی طریقہ، اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا، کیسے کیسے وضو کیا. تو صحابہ کرام نے جیسے اللہ کے رسول کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں آپ سے کوئی بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جیسے دین کو سیکھا اور جیسے انہوں نے عمل کیا اور جیسے انہوں نے دین کی دعوت دی. یہی کیا ہے منہج و طریقہ. تو صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہے دین پر عمل کرنے کا، دین کو سمجھنے کا اور دین کی تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا، دین کو سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی طرف دعوت دینے میں، ان تینوں میدان میں صحابہ کرام کا کیا منہج اور طریقہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے انہوں نے ان تینوں چیزوں کو سیکھا، تو انہی کے حساب سے ہم چلتے ہیں، یعنی انہی کے منہج کو ہم اپناتے ہیں اور انہی کا منہج مقبول ہے، ان کو اتھارٹی حاصل ہے. صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے متعدد حدیثیں ہیں اور متعدد قرآن کی آیتیں ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے صحابہ کرام کی طرف سے، تب وہ گویا ہدایت پر، وہ ہدایت پہ نہیں. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ پھیر دیتے ہیں،
جیسے تم ایمان لائے ویسا ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا مطلب وہ سب کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ راہ راست پہ نہیں۔ تو راہ راست پہ دوسرے لوگ کب مانے جائیں گے؟ جب وہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یہ لوگ کون؟ صحابہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بیوقوف تو تم ہو، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون۔ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، یہ منافقین، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا اندازہ نہیں، انہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں یہاں پر صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، یہ صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو تم لوگ، لیکن تمہیں اپنی بیوقوفی کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے طریقے کو معیار بنا کہ جیسے ان کا ایمان ہے ویسے تم ایمان لاؤ۔ تم لوگ زبان سے صرف اقرار کرتے ہو، لیکن تمہارے دل کی گہرائی میں ایمان نہیں پہنچا۔ تو جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ، لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا کہ بیوقوف وہ نہیں، بیوقوف تم ہو، لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو ایمان ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے معیار ہے۔ لہذا آپ نے سمجھنا ہوگا کہ ہم صحابہ کے طریقے اور منہج کو اپنائیں، اور دین کو چاہے سیکھنا ہو، دین پر عمل کرنا ہو یا دین کی طرف دعوت دینا ہو، ہر چیز میں صحابہ کے منہج کو عمل کیا کرنا ہو کہ انہوں نے کیسے دین کو سیکھا اور سمجھا۔ اگر ہم اپنی منمانی سے سمجھیں گے تو ہمارا رویہ انہیں خوارج کی طرح سے ہوگا، جنہوں نے دین کو اپنے حساب سے سمجھا اور انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور انہوں نے صحابہ کرام تک کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے قتل کیا تھا، اس نے پہلے تکفیر کی تھی، کافر مان کر کے اس نے قتل کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی جس نے قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے پہلے کافر جان کے قتل کیا، پہلے اس نے کافر سمجھا، کافر جان کر کے اس نے مانا، اور جب اس کو مارا گیا تھا قصاصاً تو اس نے اپنے آپ کو شہید کہا تھا اور کہا تھا کہ خود تو رب کعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ دیا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اب چاہے مجھے مارو چاہے لو۔ اور ان خوارج نے حضرت علی سے مقابلہ کیا تھا، جنگ نہروان مشہور ہے، صحابہ کرام نے جن سے جنگ لڑی تھی ان خوارج سے، آخر کس بنیاد پر؟ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو غلط سمجھا اور غلط سمجھ کر کے بڑے بڑے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ اس طرح کی آیتوں کو دلیل بنا کر کے انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا کہ یہ لوگ تو دوسروں کو فیصل بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم دیا اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، 12,000 خوارج اکٹھا ہو گئے جو غلط فکر کے تھے، غلط افکار کے حامل تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر کے ان سے مناظرہ کیا اور ان کی ایک ایک دلیل کو سنا، قرآن سے وہ بھی دلیل دیتے تھے، لیکن سمجھتے تھے اپنے من سے، صحابہ جیسا سمجھتے تھے اس طریقے سے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، صحابہ جیسا عمل کر رہے تھے اس طریقے سے وہ عمل نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے تھے اور اپنے حساب سے دین کو سمجھ رہے تھے، اسی لیے وہ گمراہی کا شکار ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت جس سے تم سمجھ رہے ہو کفر اکبر سمجھ رہے ہو، یہاں کفر اصغر مراد نہیں ہے، گناہ کبیرہ مراد ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے جو جو دلیل پیش کی اس کا آپ نے پورا جواب دیا۔ تو آپ سمجھیں کہ اختلاف کیسے ہوا، یہ خارجیت کیسے پیدا ہوئی، یہ خوارج کا گروہ جو ہے بڑا گروہ کیسے پیدا ہوا صحابہ کے زمانے میں؟ دین کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، اس پر عمل غلط طریقے سے کرنے کی وجہ سے اور غلط طریقے سے تبلیغ کرنے کی وجہ سے۔
یعنی صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا تھا نبی سے اور جیسے انہوں نے عمل کیا اس کی تبلیغ کی وہ طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے ابن عباس نے دیکھ کر کے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے اندر کوئی نہ عالم ہے نہ کوئی صحابی ہے. ایک بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے. جب تو صحابہ کا زمانہ تھا ہزاروں صحابہ پائے جاتے تھے لیکن خارج کا ساتھ دینے والا ایک بھی صحابی نہیں تھا اور کہا تمہارے اندر ایک بھی عالم بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں, دین کی گہرائی سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ تمہارے اندر کوئی صحابی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی عالم ہے. اسی طریقے سے بعد میں جو قدریہ پیدا تقدیر کا انکار کرنے والے انہوں نے غلط سمجھا. کچھ لوگ کوفہ سے گئے, بصرہ سے گئے, مکہ گئے, وہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ عراق میں پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کے اسے کہہ دو کہ جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک میں ان سے بری ہوں. اور برات کا اظہار کس سے کیا جاتا ہے؟ کافروں سے کیا. یعنی ایمان کے ارکان پر اگر ایمان نہیں لاتے جو 6 ارکان ہے تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوگا. ایمان کے جو ارکان ہیں انہی میں سے کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جا کے بتا دو اور اس کے بعد آپ نے وہ حدیث جبریل کو پوری سنائی جس کے اندر ایمان کے بارے میں ہے ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. جو چھٹا رکن ہے عمل کرنے کا, ایمان کا جو چھٹا رکن ہے وہ تقدیر ہے. انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تو کیا صحابہ کے منہج کی مخالفت؟ صحابہ جیسا چاہتے تھے, جیسا ایمان لاتے تھے اس طریقے سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. صحابہ نے اس پر رد کیا. اس طریقے سے شیعہ پیدا ہوئے, روافض پیدا ہوئے اور معتزلہ پیدا ہوئے, جہمیہ پیدا ہوئے, ماتریدیہ اور اشعریہ پیدا ہوئے. یہ سارے فرقے جو گمراہی کا شکار ہوئے کس وجہ سے؟ صحابہ کی جو جماعت تھی وہ جس طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھا تھا اور نبی سے دین کو جس طریقے سے سیکھا تھا اور جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا اس طریقے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. تو منہج صحابہ, منہج سلف جسے کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں جو اس طریقے کی خارجی تحریکیں اور تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں ان کے یہاں بھی یہی کمی پائی جاتی ہے. انہوں نے صحابہ کے منہج اور طریقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے دین کا انٹرپریٹ خود کیا اپنے من سے, اپنے حساب سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور کسی بھی مسئلے میں صحابہ کرام نے جیسے دین کو سمجھا تھا, عمل کیا تھا, اسی راہ کو, اس طریقوں کو انہوں نے چھوڑا. اس لیے گمراہی کا شکار ہوئے. چنانچہ اخوان المسلمین جماعت جو کہ مصر کے اندر 1928 میں اس کی بنیاد پڑی تھی, 1928 کے اندر حسن بنا میں اس کی بنیاد ڈالی تھی. آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو عثمانی سلطنت جسے 1923 کے اندر پوری طرح سے ختم کر دیا گیا. ترکی کے اندر جو حکومت پائی جاتی تھی اسے ختم کر دیا گیا اور جو لوگوں کے یہاں خلافت کے نام سے معروف تھی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس طریقے سے انہوں نے تنظیمیں قائم کی تاکہ لوگوں کے دینی جذبات کا فائدہ اٹھایا جائے, جبکہ اس کے پیچھے ان کا جو اصل مقصد تھا وہ سیاست تھا اور اقتدار اور حکومت پر قبضہ کرنا تھا. اسی لیے انہوں نے جہاں ایک طرف دین کے نام پہ ایک تنظیم بنائی تو دوسری طرف انہوں نے عسکری تنظیم بھی بنائی, نوجوانوں کی فوجی تنظیم, عسکری تنظیم, فدائی تنظیم بنائی. نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر کے بھرتی کرتے تھے تاکہ کبھی بھی اور اس کی تعداد بڑھاتے تھے تاکہ جب ہم سیاست میں آئے, اقتدار میں آئے تو ہمارے پاس ایک طاقت ہو, ایک مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقت ہو. اور یہ چیز حقیقت ہے. ان کے عقائد اور افکار میں آپ جائیں گے تو بہت سارے ملاحظے پائیں گے. آپ دیکھیں ایک طرف تخلیق کاری الگ سے
ملک کے اندر ایک حکومت پائی جاتی ہے، اس کے لیے منظم سازش اور پلاننگ، اور ایک ملک میں رہتے ہوئے الگ سے جو ہے فوج تیار کرنا، اسے ٹریننگ دینا، منظم کرنا، اور یہ خواہش رکھنا کہ ہم حکومت پر قبضہ کریں گے اور ضرورت پڑے گی لڑنے کے لیے تو لڑ کر کے حاصل کریں گے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب خارجیت اور یہ بغاوت ہے. یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ دین کے اصولوں سے جہالت کی بنیاد پر. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے یہاں اس تنظیم کی جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی، جن لوگوں نے 6-7 لوگوں کا ذکر آتا ہے اس میں، یہ سارے لوگ کوئی اس میں عالم دین نہیں تھا. دین کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. کوئی اس میں ملے گا ڈاکٹر ملے گا، کوئی انجینئر ملے گا، کوئی لوہار ملے گا، کوئی بڑھئی ملے گا، کوئی درجی ملے گا، کوئی مستری ملے گا، راج مستری. یہ 6-7 لوگوں کا مجموعہ تھا. ان لوگوں نے دین کی دینی تنظیم بنائی تھی. اس میں سب سے زیادہ تو پڑھے لکھے تھے، ایسا ماننا تھے، جو سرکاری اسکول دارالمعلمین سے فارغ تھے. تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا ملاحظہ ہے، جو سب سے بڑا گناہ جسے ہم کہتے ہیں شرک اکبر، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، شرک بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا. اور خود حسن بننا جو اس تنظیم کے بانی تھے، وہ تصوف میں اعتقاد رکھتے تھے. وصافی شاذلی فرقہ سلسلہ آپ کہہ لیں، وصافی سلسلہ جو صوفیوں کا ہے، افریقہ کے اندر پایا جاتا تھا. عبد الوہاب الوصافی، ان کے آرات پر یہ بیعت تھے. یہ ان کے مزار تک پیدل جاتے تھے، 20-25 کلومیٹر تک وہاں جا کر کے مراقبہ کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے. یہ عید میلاد النبی جو ہوتا ہے، یہ آج کا نہیں، بہت پہلے سے چلا رہا ہے. مصر وغیرہ کے اندر یہ لوگ پہلی ہی تاریخ سے، یعنی 1 ربیع الاول ہی سے لوگ تیاری شروع کر دیتے تھے. اور جو اس میں شرکیہ اشعار ہوتے ہیں وہ سب یہ لوگ پڑھتے تھے. آپ دیکھیں ایک شرکیہ شعر ہے، حاضر حبیب مال احباب حضر وسام الکل فیما قد مضى وجرى. اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہاں سب جو قبر پرست ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ کی آمد یا رسول اللہ، اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں جب یہ میلاد مناتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ بتائیے یہ جہالت. کتنے لوگ دنیا میں میلاد مناتے ہیں؟ یہ جو صوفی مزار پرست مشرکین ہیں، یہ لوگ کتنے زیادہ مناتے ہیں. کہاں اللہ کے رسول حاضر ہوتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں تو اللہ کے رسول حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر باقاعدہ استقبال کرتے ہیں. یہی چیز باقاعدہ جو حسن بننا گئے اس شعر کے اندر کہ حاصل حبیب مال احباب کا نظرہ، یہ تو تنہا نہیں کہہ رہے، اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اللہ کے رسول. ہماری مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول حاضر ہوئے ہیں. اٹھو سلام کرو. وسامح الکل فیما قد مضى وجرى. یہ کیا شرک اکبر؟ اللہ کے رسول یہاں آ کر کے ہم تمام کے گناہوں کو آپ نے معاف کر دیا. یہاں جو محفل میلاد میں جتنے لوگ ہیں، سب کے گناہ جو ماضی میں تھے یا جتنے بھی آنے والے گناہ ہیں، سب کچھ یعنی اگلے پچھلے تمام گناہوں کو، ان کے گناہوں کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ وہ یہ اپنے رسولوں کا ہی کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی صفت اللہ کے رسول کے ایک بندے کے لیے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے. اور یہ کوئی دوسرا نہیں، جو ہمارے مسلموں تنظیم کا بانی ہے حسن بننا، ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ شعر پڑھتے تھے، وسامح الکل فیما قد مضى وجرى. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے شرکیہ اشعار ہیں جن کے اندر وہ عقیدہ رکھتے تھے. تو بدعات اور شرکیہ اشعار یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی جو ہے تعداد بڑھانے کے لیے تقریر کرتے تھے. اب تک یہ مذاہبوں میں جاتے تھے، بڑے بڑے جو شرکیہ مذاہب ہیں وہاں جا کر کے تقریر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. کس چیز کی تبلیغ؟ اپنی جماعت کے اندر بھرتی کی.
اپنی جماعت کے ممبروں کو بڑھانے کے لیے شرکیہ مزارات پہ جا کر کے تبلیغ کرتے تھے. مزار پہ جا کر کے آدمی تبلیغ کرے گا کس بنیاد پر؟ کیوں جائے گا وہاں پہ؟ آدمی جائے وہاں پہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، شرک پر بولے، شرک کے خلاف بولے، ورنہ جائے ہی نہ. یہ باقاعدہ جاتے تھے، مزارات پہ جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو تقریریں کرتے تھے، اکٹھا کر کے اپنی جماعت کی فضیلت بتاتے تھے تاکہ ان کو بھی بھارتی کریں، وہ بھی آئیں. ان یہ ہے سب لوگ ہمارے یہاں ہو، کوئی بھی حتیٰ کہ عیسیوں کو بھی اور اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کو بھی بھارتی کرتے تھے. عیسائی بھی ان کے اندر ہوتے تھے، ان کی جماعت میں، شیعہ بھی ہوتے تھے ان کی جماعت میں، اور صوفی بھی ہوتے تھے، سلفیوں کو بھی لیتے تھے. سب کو اپنے ساتھ جوڑ کے لے کے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہلے اقتدار بنا لیتے ہیں، حکومت قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد شریعت نافذ کریں گے. یہ بیوقوف بناتے تھے اور لوگ بیوقوف بنتے تھے. کوئی بھی بیوقوف آ کے لوگوں کو بنا سکتا ہے. آپ دیکھیے شکیل بن حنیف کیا ہے؟ جاہل انسان ہے، ہزاروں لوگ اس کے فالوور ہیں، بیوقوف بنے ہوئے ہیں. مرزا انجینئر جیسے جاہل قسم کے لوگ کچھ بھی ہو. تو معمولی آدمی آ جائے، کوئی بھی عادل سے احمد انسان آ جائے اور آپ جائیں جو قبر پرستوں میں آپ دیکھیں، ایک ننگا گھر انسان وہ کبھی جانتا ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں. وہ گندا انسان، ننگا انسان جس کو پتہ ہی دین کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں، نہ اس کو دین پتہ نہ دنیا پتہ. اگر وہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کسی کو ایک لات مار دیا، اس کو جو پیر اور بابا سمجھ لیتے ہیں، اس میں فالوور بن جاتے ہیں. پبلک جو ہے عوام بندی ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی اپنا پیر مان لیتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے یہاں چال بازی ہے تو ان کے پیروکار کیوں نہیں ہو؟ سب لوگ، حالانکہ بالکل یہ مغالطہ اور بالکل آسانی سے سمجھنے والی بات ہے. معمولی بھی دماغ لگائے انسان یہ سمجھ لے گا کہ جب آپ سب کو لے کے چل رہے ہو، سب کو حکومت میں رکھو گے، اس میں عیسائی بھی ہوگا، اس میں شیعہ بھی ہوگا، اس میں سلفی بھی ہوگا، اس میں قبر پرست بھی ہوگا، بیروی بھی ہوگا، دیوبندی بھی ہوگا. آپ اسلامی شریعت نافذ کرو گے کس بنیاد؟ آپ کون سا اسلام نافذ کرو گے کہ سب کچھ ہو گئے؟ یا تو نافذ ہی نہیں کرو گے. تو یہی حقیقت ہے. بھائی عیسائی تو کہے گا کہ ہمارے حساب سے نافذ کرو، اس کا مطلب آپ اسلامی ہی نافذ کرو گے. عیسائیوں کو آپ کی دنیا پہ خوش کرو گے. عیسائی کو چھوڑ دو، شیعہ کہے گا جعفری پہ نافذ کرو. کون مانے گا؟ اہل سنت میں سے جو بھی ہوتی ہیں، دوستی ہیں، بریلوی کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. اگر تم حنفی پہ نافذ کرتے ہو تو کون مانے گا؟ یا اگر سلفیوں کے کہنے کے حساب سے قرآن اور حدیث کے مطابق نافذ کرتے ہو شریعت جو کہ اصل بنیاد ہے، تو خود نہیں نافذ کرو گے اور کوئی دوسرا مانے گا بھی نہیں، تو کون سا دین نافذ کرو گے؟ یہ بالکل مغالطہ ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جیسا کہ بتایا نا، پبلک اندھی ہوتی ہے، کسی کو بھی کوئی بھی جذباتی بات کر لے اور چال بازی سے کسی کو بھی اپنا پیروکار بنا سکتی ہے. آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے جو مولانا مودودی ہیں، انہوں نے حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک شیعہ عورت کو، فاطمہ جناح کو ملک کا سربراہ بنا، صدر بنا کر اس کو جو ہے ووٹ دینے کے لیے وہ پرچار کر رہے تھے، کمپیننگ کر رہے تھے، الیکشن پرچار کر رہے تھے. کیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ جو ہے شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ شیعہ اور ملک کی سربراہ اس کو بنانے کے لیے آپ پرچار کر رہے ہیں، تو یہ کیسی اسلامی حکومت قائم ہو؟ تو کہا اس کے اندر کیا خامی ہے؟ صرف ایک خامی ہے کہ عورت ہے، باقی 99 کوئی ہے اس کے اندر. اور سامنے جو ہے جنرل ایوب، اس کے اندر 99 خرابی ہے، اس کے اندر صرف ایک خوبی کیوں مرد ہے. اس طریقے سے جو بناتے تھے. تو آدمی کسی بھی طریقے سے سیاسی منصور ہوتے ہیں لوگوں کے، سیاسی پارٹیوں کے، ایسے ان تنظیموں کے پاس اپنے جو ہے سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں، سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں. 70-80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، کبھی انہوں نے دین کو نافذ کیا؟ کہیں پر کبھی نہیں نافذ کیا.
شریعت کو کبھی نافذ کیا؟ کبھی نہیں نافذ کیا. حکومت اور اقتدار میں آئے بھی لیکن انہوں نے کبھی بھی نافذ نہیں کیا. ولا اور برا کا عقیدہ. ولا اور برا کسے کہتے ہیں؟ ولا اور برا کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد پر اللہ کی خاطر لوگوں سے نفرت کرنا اور لوگوں سے محبت کرنا. چنانچہ شرک اور اہل شرک سے آدمی نفرت کرے اور اس سے پوری اختیار کرے, اپنی برات کا اظہار کرے, کسی طرح سے محبت نہ کرے. ایمان اور اہل ایمان سے آدمی محبت کرے اور کسی طریقے سے نفرت نہ کرے, نفرت کا اظہار نہ کرے. ہاں البتہ مسلمانوں میں جو بدعتی ہیں یا گنہگار ہیں ان سے ان کی بدعت اور ان کی گناہ کی پکڑ ان سے نفرت کی جائے گی اور ان کے ایمان اور اسلام کے وقت ان سے محبت کی جائے گی. تو یہ اصول ہے ولا اور برا. ولا کا مطلب محبت کرنا. محبت کس سے کی جائے گی؟ دین کو معیار بنایا جائے گا, اللہ کو معیار بنایا جائے گا, توحید کو معیار بنایا گا کہ لوگوں سے محبت کی جائے گی. اس کا مطلب جو توحید والے ہیں ان سے محبت کی جائے گی. اور برا کا مطلب برات کا اظہار کرنا, مطلب نفرت کرنا, اپنی برات کا اظہار کرنا. تو آدمی کس سے نفرت کرے, کس سے بغض کرے؟ شرک سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے, جو شرک ہے اور شرک پر جو عمل کرے, جو مشرک. اب مشرکین جو بولتے ہیں اس میں کافرین آگے بہت جاتے ہیں. مشرکین اور کافرین سے برات کا اظہار کرنا, شرک اور کفر اور اہل شرک اور اہل کفر سے اپنی برات کا اظہار کرنا ہر طریقے سے, یہ ہے. لیکن ان کے یہاں دیکھیں کہ اخوانیوں کے یہاں ولا اور برا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے یہاں کیا مصلحت ہے؟ اصل دین میں جو ولا اور برا ہے کہ توحید اور اہل توحید سے, ایمان اور اہل ایمان سے محبت کی جائے, اور جو اہل کفر ہے, کافرین ہے اور شرک اور اہل شرک ہے ان سے نفرت کی جائے, ان سے برات کا اظہار کیا ہے. ان کے یہاں صرف اور صرف مصلحت کی بنیاد پر ان کی مصلحت میں جو کام کرے گا, ان کی جماعت کا جو ساتھ دے گا, وہ چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو, وہ چاہے بدعتی ہو, چاہے وہ فاسق ہو, فاجر ہو, چاہے وہ ظالم ہو, مطلب کسے بادشاہ کوئی بھی ہو, ان کی مصلحت میں, ان کی جماعت کی خاطر, ان کی تنظیم کی مصلحت کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرے گا تو ان کے یہاں اصول ہے کہ اس سے محبت کرو, اس کا ساتھ دو, اس کی تعریف کرو, اس کو پروموٹ کرو. اور جو ان کی تنظیم کے خلاف ہو, جو ان کی مخالفت کرے, ان کی افکار کی مخالفت کرے, ان کو جو ایکسپوز کرے, یعنی ان کی مخالفت کرنے والا اگر کوئی ہے کسی بھی بنیاد پہ, ان کے چاہے غلط افکار کی کوئی مخالفت کر رہا ہے, ان کی مخالفت کرے کسی طرح بھی تو اس سے وہ بغض کا اظہار کرے, اس سے وہ برات کا اظہار کرے گی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی اور اسے وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی مانیں گے اگر ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے. یہ ان کے نزدیک بنیاد ہے. تو ان کے یہاں ولا اور برا کی جو بنیاد ہے ان کی اپنی تنظیم ہے, ان کے اپنے غلط افکار ہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے. تو ان کا اپنا جو بنایا ہوا نظریہ ہے, ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے, ان کی جو اپنی غلط فکر ہے, ان کی جو اپنی تنظیم ہے, ان کی جو اپنی تنظیم اور جماعت, یہ اثر اس کو بنیاد بنا کر کے یہ ولا اور برا کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ولا اور محبت اسی سے جو ان کی جماعت کے حق میں ہو, نفرت اور برات اس سے ہے جو ان کی جماعت کے خلاف ہے. کوئی بھی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, یہ اس سے جو ہے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے یہاں یہ دوسروں کو آپ دیکھیں کہ فرقہ پرستی کی بات بہت کرتے ہیں, پانی ہوتا ہے نہیں ہو, فرقہ پرستی کا کہاں دیتے ہیں یار کہ فرقہ پرست مولوی ہیں یا فرقہ پرست ہیں, آپ لوگ جو ہے حریت اور آزادی دین کے اندر ایسا اور ایسا, دوسروں کو یہ فرقہ پرستی اور تقلید کا تانا دیتے ہیں کہ یہ مقلد ہیں, یہ تقلید پرست ہوتے ہیں, یہ متعصب ہوتے ہیں, یہ اندھے
मुक़ल्लिद होते हैं, ये फिरका परस्त होते हैं, इस तरह का ये ताना दूसरों को देते हैं सबको। उसमें ये अहले हदीसों को सलफियों को भी शुमार करते हैं। अरे दूसरे तमाम फिरके तो तकलीदी हैं ही, मुतासिब होते ही हैं और सबको ताना देते हैं, उसमें ये अहले हदीस को भी अव्वल दर्जे पर रखते हैं, सलफियों को ये अव्वल दर्जे पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अलग मानते हैं, इनको भी उन्हीं में शुमार करते हैं और ताना देते हैं। लेकिन हाल ये है कि ये सबसे बड़े मुतासिब होते हैं, इनके जैसा मुतासिब और मुक़ल्लिद और अंधा मुक़ल्लिद और कोई नहीं होता, इतना आप समझ। बल्कि जैसे फौजियों के अंदर सिखाया जाता है कि जो फौजियों का जो सरदार होता है, जो चीफ होता है, जनरल होता है, वो उसके इशारे उबरू पर दीगर जो फौजी होते हैं वो चलते हैं। वो जैसा इशारा करेगा अपने हाथ से, पांव से, अपने चेहरे से, उनके इशारों पर वो चलते हैं। वो जिधर कह दिया उधर उनको मुड़ना है, जहां बैठने के लिए कह दिया वहां उनको बैठना है, जहां खड़ा होने के लिए कह दिया वहां खड़ा होना है, और जिधर जाने के लिए कह दिया वहां उन्हें जाना है। कुछ पूछना नहीं है, कुछ भी नहीं पूछना है, क्यों से और कैसे और कब, ये सब सवाल नहीं होता। वहां पे कोई सवाल करेगा तो उसको निकाल दिया जाए। यही हाल सेम जो है इस तंजीम का। ये लोग अपनी क़ियादत से और इनके यहाँ जो सरगने होते हैं, जो सरबराह होते हैं, उनके हुक्म पर चलते हैं। वो जैसे कह दिए उसको दीन मान लेते, शरीयत मान लेते, मुखालफत नहीं कर सकते, चोचला बिल्कुल नहीं कर सकते। जो इनको कह दिया जाए और जब जैसा कह दिया जाए इनको करना है, ये अपने सफर को मुलतवी कर देते हैं। अगर इनकार कर दिया जाए तो बस हुक्म आ जाए कि तुमको फला लेके नहीं जाना, ये नहीं कर सकते, ये तो जमात से निकाल दिए जाएंगे। तो इनके यहाँ अपनी जमात पर अमल करने की जो अंधी तकलीफ पाई जाती है, उतनी अंधी तकलीफ मैं समझता हूँ कि बरेलियों की यहाँ भी नहीं पाई जाती है। या जो सूफी सिलसिले से मुंसलिक होते हैं, पीरी और फकीरी में जो एतकाद रखते हैं, उनके यहाँ वो अंधी अकीदत और अंधी तकलीफ नहीं पाई जाती है जो ये इख्वानियों के यहाँ और तहरीकियों के यहाँ, जमात इस्लामियों के यहाँ पाई जाती है। वो अंधी तकलीफ और अंधी अकीदत और किसी के यहाँ नहीं पाई जाती है जो इनके यहाँ पाई जाती है। वो जिस तरीके से अमल करते हैं अपने अमीर या मुर्शिद या जिस भी जमात की कही हुई बात को जिस तरीके से शरीयत समझते हैं, जैसे मिसाल दी मैंने फौजियों की, ये कोई दूसरा नहीं, ये खुद मिसाल देके समझाते हैं, ये खुद मिसाल देके समझाते हैं अपने लोगों को कि ऐसे रहना है इस जमात के अंदर, कोई एतराज नहीं करना है, हर जगह हाँ हाँ यानी यस यस और यस कहना। समझे, इनके एक सरने ने मिसाली ने कहा कि हमारी हैसियत अपने मुर्शिद के लिए, हमारी हैसियत यानी जमात का जो मेंबर है, जो रुकन है, उसकी हैसियत अपने मुर्शिद के हक में, मुर्शिद के लिए वैसे ही है जैसे एक मुर्दे की होती है गुस्ल देने वाले के लिए। एक गुस्ल जो देता है, मुर्दे को जो गुस्ल देता है, नहलाता है, मुर्दा मुर्दा है, मय्यत को गुस्ल देता है एक आदमी, तो गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दे की क्या हैसियत होती है? कुछ नहीं। वो जिधर चाहता है उड़ता है, पलटता है, नहलाता है। मुर्दा थोड़ी कुछ कह सकता है, मय्यत थोड़ी कुछ कह सकता है कि मैं करवट भी नहीं फेरूंगा, मुझे इधर से नहला दो उधर। तो एक मय्यत की जो हैसियत होती है गुस्ल देने वाले के सामने, गुस्ल देने वाले के हाथ में, ऐसी ही हमारी वक़ात और हैसियत है मुर्शिद के लिए, मुर्शिद क्या है। तो उन्होंने अपनी हैसियत एक मुर्दे जैसी बना रखी है। तो ये अपने मुर्शिद के सामने तो बिल्कुल मुर्दे हैं कि जैसे मुर्दा बोल नहीं सकता है, मुर्दा कुछ एतराज नहीं कर सकता है, मुर्दा कुछ नहीं कह सकता है, ऐसे ही ये अपने मुर्शिद के सामने होते हैं। अब बताइए, इनके यहाँ अंधी तकलीफ या इनके यहाँ जो है मुर्दली तकलीफ होती है, अंधी तकलीफ नहीं मुर्दली तकलीफ होती है। अंधे बहरे गूंगे लंगड़े सब कह लीजिए, इस तरह की अकीदत और तकलीफ इनके यहाँ पाई जाती है। और ये दूसरों को ताना देते हैं
کہ دوسرے جو ہیں فرقہ پرست ہیں ان کے یہاں اندھی تقلید پائی جاتی ہے اور ایسا اور ایسا. اسی طرح کے اپنے جو ان کے امیر ہوتے ہیں، ان کے جو مرشد ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کے یہاں تقلید پائی جاتی ہے. جیسا میں نے بتایا اس کی جماعت اور تنظیم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جو مواد ہوتے ہیں، لٹریچر ہوتے ہیں، دین سے متعلق یا دنیا سے متعلق کسی بھی چیز سے متعلق جتنے بھی لٹریچر ہوتے ہیں، ان کی اپنی جماعت سے متعلق کتابیں، پمفلٹ، اخبارات جو بھی ہو، اس کے لیے یہ ہر درجہ تعصب کرتے ہیں. یہ کتاب جب وہ شراب جو شیخ احمد ندوی رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے دیے ایک نوجوان لڑکے کو، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ اخوانی جماعت کا ممبر ہے یا کون ہے، اور اس کو میں نے کہا کہ بیٹے تم اسے کتابیں خریدو اور اس پیسے سے تم صرف کتابیں خریدنا اور کوئی دوسری چیز نہیں خریدنا. تو وہ کتابیں خرید کے لایا اور اس کے بعد مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا ساری کتابیں اخوانی جماعت کے علماء اور ان کے جو ہے مرشدوں کی اور انہیں کے رہنماؤں کی. میں نے بڑا تعجب کیا. میں نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ تم جو اخوانی جماعت سے منسلک ہو، یہ تم نے کتابیں کس کی خرید کے لے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتابیں مجھے پسند ہے. یہ اپنی جماعت کے جو مرشدین اور اپنی جماعت کے لوگوں سے جو تعصب کے حق میں تعصب رکھتے ہیں، ایسے ہی وہ کتابوں سے تعصب رکھتے ہیں. کبھی وہ اپنی کتابوں میں کوئی غلطی نہیں مانیں گے، قرآن میں حدیث میں غلطی مان لیں گے، صحابہ کو غلط مان لیں گے، لیکن وہ اپنی کتابوں کو اپنی جماعت اور تنظیم کی لکھی ہوئی خاص طور سے ان کے مرشدوں اور ان کے سرکاروں کی کتابوں کو غلط نہیں مان سکتے. آپ کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، سید قطب کی کتابیں ہو، فی ظلال القرآن ہے، فی معانی الدلیل ہے، العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام ہے، خصائص التصور الاسلامی ہے، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. المعرکہ بین الاسلام اور راسمالیہ ہے، خاص طور سے یہ جو المعرکہ بین الاسلام اور راسمالیہ یعنی اسلام اور کیپٹلزم کے درمیان معرکہ ہے، یہ کتاب اور العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام، اسلام میں عدل اجتماعی، ان دونوں کتابوں کے اندر اسلام کی وہ غلط شبیہ انہوں نے پیش کی ہے. صحابہ کرام کو ایسا ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے غلط طور پر تو شیعہ بھی نہیں پیش کرتے، جتنا غلط اور بھینکر انداز میں سید قطب نے ان دونوں کتابوں کے اندر صحابہ کی شبیہ پیش کی ہے. روافض اور شیعہ بھی ویسا نہیں پیش کیے ہوں گے. ایسے ہی خلافت ملکیت جو مودودی کی ہے، انہوں نے جو صحابہ کرام پر دعویٰ تشریح کیا ہے اور غلط طریقے سے ان کی شبیہ کو پیش کیا ہے، اور گویا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد سے جاہلیت کا دور چلا آ رہا ہے. جیسے پہلے نبی کے زمانے سے پہلے اسے جاہلیت کی عربوں میں، ویسے دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد جاہلیت شروع ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے جو غلط شبیہ پیش کی ہے، ان کتابوں پر اگر تھوڑا بھی لگ کرو نہیں مانے، آپ حوالہ دے کے بتاؤ گے ایسا کہا، غلط دے کے کہا، غلط دے کے کہا. معنی بہترین کے اندر فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب نے ایسا کہا ویسا کہا، سید مودودی نے خلافت ملکیت میں یہاں ایسا کہا، صحابہ کرام کے خلاف اور توحید کے خلاف یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، اسماء و صفات کے خلاف یہ کہا ہے. تفسیر القرآن کے اندر قرآن کے 4 مصطلحات ہیں، کیا کیا آپ کچھ بھی نام لو، رسائل مسائل کسی کا بھی نام لو، حوالہ دو ان کی کتابوں کا، وہ لوگ غلط مان نہیں سکتے، اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیں گے. اور سب سے پہلے جو بات کہیں گے کہ آپ کتاب کو پڑھیں گے پھر سے جا کے پڑھو، جبکہ آپ 10 بار کتاب کو پڑھ چکے اور جو کہنے والا وہ ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوا ممکن ہے، لیکن وہ کہے گا آپ پھر سے پڑھو، آپ پھر سے پڑھو. اور اگر پڑھ لیے ہو، اگر وہ سمجھ لے گا کہ پڑھے تو کہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو، وہ غلط نہیں مانے گا. تو یہ جس قدر تعصب یہ رکھتے ہیں اپنے مرشدین کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے، اسی طریقے سے ان کی کتابوں سے اسی وہ جو ہے تعصب رکھتے ہیں، اتنا ہی تعصب ان کی کتابوں میں رکھتے ہیں. وہ غلط مان ہی نہیں سکتے. میں نے بتایا نا، صحابہ کو غلط مان لیں گے لیکن یہ اپنے لوگوں کو غلط نہیں مان سکتے ہیں. ابھی میں نے ایک خطبہ دیا یہ باطل افکار پر،
ایک آدمی جو جمعہ کے اندر سے بھاگ گیا اور کہا یہ جو ہے غلط بات بول رہے ہیں، ارے غلط بات بول رہے ہیں تو جمعہ ہی چھوڑ دے گا، ارے کم سے کم جمعہ تو وہی پڑھ لے، اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد بات کرنا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ پکڑ کے لے لانے کے لیے کہ چلو بات کر لو، مولانا ابھی ہیں، ابھی رہیں گے ایک دو گھنٹہ، چلو تم نے جو غلط بات انہوں نے کہی ہے چلو بتاؤ کون سی غلط بات کہی ہے۔ وہ آیا ہی نہیں، کہا میں نہیں رہوں گا۔ یہ ان کی عادت ہے، یہ جانتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں اور کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، غلط کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایک چیز جو بہت اہم ہے، اسی لیے جو ہے اہل باطل کی کتابوں کو پڑھنے، ان کی تقریروں کو سننے، ان سے علم حاصل کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں، غلط افکار کے حامی ہوتے ہیں، جو اس لیے کہ ان کے یہاں دین کے خلاف باتیں بہت پائی جاتی ہیں، بدعات اور خرافات اور بنیادی عقائد کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اب آدمی سیکھنے جا رہا ہے دین کو، پہلی فرصت میں جو دین کے نام پہ سنے گا وہی سیکھ لے گا۔ اب دیکھیں ان کی کتابوں میں جو چیز صرف فہرست آپ کو ملے گی، تین جو ملک کے اہم ارکان مانے جاتے ہیں ملک کے تحفظ کے لیے اور ملک کی خیر و بھلائی کے لیے، اس میں جو ہے صرف فہرست حکمران ہے، دوسرے نمبر پہ علماء ہے، تیسرے نمبر پر افواج جو تحفظ فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی دیتے ہیں ملک کو۔ تو حکمران اور علماء اور افواج یہ تین چیزیں ہیں جو ملک کی فلاح و بہبود اور ملک کے تحفظ کے ضامن ہیں، اور وہاں پر دینی رہنمائی کرنے کے لیے علماء حکام جو ملک کے لیے تمام وسائل فراہم کرتے ہیں، ملک کے لیے، وہاں کی عوام و رعایا کے لیے جو انسانی وسائل فراہم کرتے ہیں حکام اور علماء جو دینی رہنمائی کرتے ہیں، جو روحانی رہنما ہوتے ہیں، اور جو افواج ہے جو ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ ان تینوں کا ہونا ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے، تبھی وہ ملک دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان تنظیموں کے یہاں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ اخوان المسلمین ہو، یا کوئی دوسری تنظیم اسلامی جیسے اسرار احمد نے قائم کرتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی بھی خارجی تنظیم ہو، اس میں القاعدہ، داعش، جماعت النصرہ، اس طرح کی ساری تنظیمیں آ جائیں گی۔ ان ساری تنظیموں کے آپ دیکھو گے ایک چیز کامن، تو کیا ہے؟ یہ جو ملک کے تین ارکان جن کا میں نے ذکر کیا، حکمران جو ملک کے لیے جو ہے انسانی وسائل فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، علماء جو دینی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور افواج جو ملک کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ افواج میں سب آ جائیں گے، چاہے وہ بھارت کے رکھوالے ہوں یا اسی طریقے سے ملک کے اندر جو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، کچھ بھی، حتیٰ کہ تھانے کی پولیس وغیرہ سب اس میں آ جائیں گے۔ ان سب کو یہ اپنا جو ہے ہدف بناتے ہیں، ان سارے لوگوں کو، افواج کو نشانہ بنائیں گے اور حکمران کو، علماء کو حکمران پر تعلق تشریح کریں گے، ان کو گالی دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، اور یہ کہ یہ کافروں کے ایجنٹ ہیں، امریکہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ایسے ویسے۔ علماء کو برا بھلا کہیں گے کہ علماء جو ہیں درباری ملا ہیں اور حکومت کے ماتحت رہنے والے ہیں، ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے ہیں، ایسا اور ویسا، یہ بزدل ہیں، یہ صرف جو ہے حیض اور نماز اور روزہ اسی میں رہ جاتے ہیں، اصل جو دین نہیں ہے معلوم ہے، اصل دین نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے اس طرح کی کئی تقریریں سنی ہیں، اسرار، ڈاکٹر اسرار ایسے بڑے تھے اور دوسرے لوگ ان کے یہاں جو بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی تقریروں میں
کہ آج کے علماء یہ نماز روزہ حج زکات اور اسی میں رہ جاتے ہیں، اصل دین بتاتے نہیں۔ میں کہتا ہوں اصل دین ہے کیا اس کے علاوہ؟ نماز روزہ حج زکات توحید شرک سنت، اس کے علاوہ اور ہے دین کیا؟ بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے۔ توحید یا ایمان جو ہے اس کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام اور کسے کہتے ہیں؟ دین اور کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مذہب ہے، دین اور ہے کچھ۔ ارے دین کون سا ہے؟ دین تمہارا کوئی ہوگا، تم اسلام کی بات نہیں کر رہے، اس کا مطلب تم کسی اور دین دھرم کی بات کر رہے ہو۔ دین تو یہی ہے، آدمی نماز پڑھے، کلمہ طیبہ کے بعد، کلمہ اقرار کرنے کے بعد آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر طاقت ہے تو حج کرے، اور اسی طریقے سے اگر استطاعت ہے، نصاب ہے تو زکات دے، یہی سب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عقائد کی چیزیں ہیں، ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا اور عمل کرنا، ایمان اور عمل یہ اسلام ہے، اور کیا چیز ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے ایسا کہہ کر کے دین کی اہمیت گھٹاتے ہیں کہ آدمی نماز روزہ حج زکات دین کی جو چیزیں ہیں، ہاں اگر بقرعید آئے گی تو لوگ قربانی کر لیں گے، مطلب اہمیت گھٹاتے ہیں۔ پیسہ آئے زکات سب کا ادھر ادھر خرچہ کر دیتے ہیں، اہم کام میں نہیں کراتے۔ بہت سارے کام تو نہیں کیا، سب کا خیرات کرنا، جو فقیر محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ان کو نہیں دیتے اور کس کو دیتے؟ تو جو دین کا اصل کام ہے اس سے بھٹکاتے ہیں یہ۔ تو آپ کی ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح آپ کی تقریر کرے گا، سمجھائے گا، خاص طور سے نوجوان طبقہ جس کے یہاں کچھ جوش ہوگا کرنے کے لیے، وہ کیا سوچے گا؟ آگے سوچے گا تو اس کا مطلب دین کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس کے سب پیچھے کیوں ہم پڑے؟ تو یقیناً وہ دوسرے طریقے سے ان کے ذہن کو بھٹکاتے ہیں اور دوسری طرف ذہن کو لاتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے وہ سمجھاتے ہیں، ایسا نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو دین اصل ہے، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات اور ایمانیات اور عقائد، توحید اور سنت پر عمل کرنا، شرک اور بدعت پر خرافات سے دور رہنا، یہ ساری چیزوں کو یہ لوگ کہتے ہیں ظاہری مذہب کی چیزیں، رواج اور معمولات چیزیں، اسی کے پیچھے ملکی رہ گیا، اسی کی دعوت اور تبلیغ کرنا، اصل تو دین ہے اس کو بھولا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہے کمزور ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں تمہارے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تک وہ اصل دین کی طرف ہے۔ ہم مودی کو دیکھیں گے وہ لکھے کیا کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہے اصل ہدف کو پانے کے لیے۔ اب اصل ہدف کیا ہوا نہیں ہے؟ آپ یہ سوچیں گے سب ٹریننگ ہے، تو اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف جا کے دیکھو، وہ بتائیں گے اصل ہدف کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سارے لوگ جو بولتے ہیں نا کہ دین کی ظاہری چیزوں سے جو بھٹکاتے ہیں اور اصل ہدف نسل ہے اور اپنا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اقتدار کا قابض ہونا، کرسی ہے، حکومت قائم کرنا بس۔ تو ان کے یہاں حکومت قائم کرنا یہ ہے بتاؤ، اور یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ انبیاء جو آئے تھے حکومت قائم کرنے کے لیے، جبکہ قرآن اور حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے نبی آئے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کس لیے آئے تھے؟ توحید کے لیے آئے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے۔ بلکہ بعضنا کہ کل امت رسول اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے، تو عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب عبادت سے وہ انسانیت بھٹکتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کی طرف ہے، اور یہی کیا؟ یہی توحید ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہی توحید ہے۔ لیکن انہوں نے معنی کو بگاڑ دیا، کلمہ توحید جس کا معنی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے معنی کو چاہے وہ مولانا مودودی ہو یا سید قطب ہو، ان لوگوں نے معنی یہ بتا دیا اور کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، لیکن ایک حاکم کو ماننا۔ اب بتائیے، اب آدمی عبادت کے چھوڑ دے گا؟ عبادت چاہے سے کوئی کرے، کوئی ایک معبود کو پوجے یا 10 معبود کو پوجے، اسے کوئی فرق نہیں ہے۔ حکومت جو ہے ایک ہونی چاہیے، تو حکومت کے لیے انہوں نے اور صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کے لیے سب لوگ آئے، کچھ لوگ ناکام رہے اور کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی انبیاء پر بھی انہوں نے ناکامی کا الزام لگا دیا، صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھی انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا۔
بہرحال اس طریقے سے بہت سارے ملاحظات ان پر ہیں اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے چند سوالات ہوں گے، اس کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں. پہلا سوال ہے کہ صحابہ کا جو معنی کہا جاتا ہے منہج سلف یا منہج صحابہ، تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا صحیح سے؟ پہلے کون ہم ہے؟ میں نے یہاں پہ سرپرائز کر دیا. چلو ٹھیک ہے، کھڑے ہو. السلام علیکم. جب مطلب منہج کا ذکر ہوتا ہے کہ منہج کے طریقے پر بھی چلنا ہے، وہ کیسے عمل کرتے ہیں ان کی طرح ہمیں بھی عمل کرنا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے علم حاصل کیا ہے، کیسے سیکھا ہے، اور ان پر کس طرح سے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے ان کی طرف بلایا ہے اور دعوت دی. ٹھیک ہے، صحیح ہے جواب. دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے منہج سے انحراف کرنے والا پہلا گروہ کون سا ہے؟ آپ بتاؤ. آپ یہ کلیان سے آئے ہیں ہمارے بھائی صدیق صاحب، آپ کسی کا نام بتائیں. آپ اسے بتائیں. ہاں جواب صحیح ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلمین جو جماعت ہے یہ کس سن میں قائم ہوئی ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. آپ صحیح جواب. اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ کس نے قائم کیا تھا؟ آپ جواب صحیح ہے. ہاں ایک آخری سوال ہے، یہ جو سلسلہ 5 سوال کا ہے. اخوان المسلمین جماعت ہے، ان کے اندر ایک بڑا ملازمہ جو ہے ولا اور برا کا. ولا اور برا سے کیا مراد ہے؟ کیا نہیں مانتے؟ لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ ولا اور برا کیا ہے؟ دین کی بنیاد پر اللہ کی خاطر اہل ایمان سے محبت کرنا اور اہل شرک سے نفرت کرنا. صحیح جواب. ایک سوال اور ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی بولا اخوانیت پر جو معاذرہ
اس کا جو ہے 2-3 منٹ میں خلاصہ کون بنائے گا؟ میں بتاؤں پورا چھوڑ آپ کو مائک میں پوچھے کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. شیخ نے بتایا ہم لوگوں کی سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ منہج سلف کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ منہج سلف سے انحراف کن کن فرقوں نے کی ہے. ان میں سے خوارج کا فرقہ ہے. اس کے بعد اخوان المسلمین ہے. سب منہج سلف اس کو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کو سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے جس طرح دین کو سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور اسی کے مطابق دعوت دیا ہے, یہ ہے سلف, یہ منہج. اسی کے مطابق ہمیں بھی اسی پر عمل پیرا ہونا ہے. اس کے بعد اور کون ہے خلاصہ جی